السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حسن ظفر اور یہ ہے الیکشن 23 اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز الطاف صاحب، چیئرمین ہیں عوامی فلاحی پارٹی کے۔ ہم نے پچھلے حصے میں ان سے ان کے منشور پہ بات کی، یہ اپنا منشور ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے مختلف جو فیچرز ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اس حصے میں دوبارہ ہم ان سے کنٹینیو کریں گے۔ تو شیراز صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، یہ جو آپ ابھی وہ گلاسگو تذکرہ کر رہے تھے، وہاں کمیونٹی سینٹر کا ایک کانسیپٹ ہے اور اس میں اچھی بات پتہ گیا، اس میں جب آپ وہاں پہ کوئی ایسی برتھ ڈے وغیرہ کرتے ہیں تو ساری کمیونٹی انوالو ہوتی ہے اس کے اندر۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے بہت جان پہچان والے لوگ ہوں، بٹ اٹس اے کانسیپٹ آف کمنگ ٹوگیدر، ایک جیسے وہ کہتے ہیں سوسائٹی بلڈنگ کا ایک کانسیپٹ ہے نا وہ کمیونٹی سینٹر سے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ جی، جس طرح دیکھیں نا، یہاں ہم کمیونٹی کی آپ نے بات کی، گلاسگو کمیونٹی سینٹر کی، جی، یہاں ہم ڈفرینٹ مساجد جو ہیں ہماری ہر محلے میں، ہر کانسٹیٹوئنسی میں بے تحاشا مساجد ہیں، تو گورنمنٹ ان کو فنڈ کرے۔ وہاں پہ ایک تو لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا ایک صحیح دین قرآن و سنت کا لوگوں کو وہ پہنچے، پلس وہاں کانسٹیٹوئنسی میں جو بچوں کی شادی ہونی ہے، نکاح ہونا ہے، ہماری مساجد کے ذریعے یہ کام یہ باتیں ہوتی رہی ہیں جی ماضی میں بھی کہ یہ مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے اور اس طرح سے ہونا چاہیے، اور میرے کچھ جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شادیاں ایسے کی بھی ہیں، لیکن رواج نہیں ہے۔ اس کو کیسے آپ پروموٹ کرتے ہیں؟ سر، رواج نہیں ہے، کسی پہ کمپلشن نہیں ہے، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن وہ افراد اور وہ فیملیز کانسٹیٹوئنسی کے اندر، ہر کانسٹیٹوئنسی میں جو افورڈ نہیں کر سکتی، کم از کم کوئی ٹھکانہ تو ان کے لیے ہو، جو نہ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، لیکن جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ان کا والی وارث کون ہو۔ دوسرا، آپ کو پتا ہے کہ میں نے آج کے بنانا نہیں ہے، اوقاف کا آپ کا پہلے ہی سسٹم مروج ہے یہاں پہ۔ اچھا، ہماری ہر کانسٹیٹوئنسی میں بے تحاشا مزارات ہیں، ان پہ بے تحاشا پیسے، فار ایگزامپل آپ کا دادا صاحب ہے، آپ دیکھیں 1 ارب 10 کروڑ روپیہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ ان کا جمع ہوا ہے، ریونیو آتا ہے، چندے میں ڈبوں میں ڈالتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، دادا صاحب نیاز اپنی بہت کچھ۔ اچھا، وہ آپ کا آفیشلی جا نہیں رہا اوقاف کے اندر، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کچھ آیا، کچھ چلا گیا، کچھ بانٹا گیا، کچھ وہاں کے یعنی ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہی ہے، وہ رقم پہنچ بھی نہیں رہی نا وہاں پہ، پہنچ بھی نہیں رہی۔ اس کو ٹھیک کریں، اور اس کے یعنی کہ وہ تو مزارات تو یہاں پہ ہزاروں سینکڑوں ہیں، بالکل، تو ظاہر ہے وہ تو اگر سینکڑوں ہیں تو وہ سینکڑوں ارب میں چلے گی نا، سینکڑوں ارب میں چلے گی۔ we are talking about hundreds of billions of rupees which are not channeled to in the right direction. ان میں and they are being probably accumulated in somewhere in few hands. I don't want to say right or wrong hands, but yes, some at least few hands. Yes. Right or wrong we leave at some other time. وہ تو چلے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان کو آپ صحیح چینلز میں آپ ان کے بغیر سود کے قرضے دیں لوگوں کو، لوگ کام کریں، چھوٹے چھوٹے قرضے بغیر سود کے، ان کے ذریعے آپ ڈفرینٹ اپنی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کیجیے، اس کو اکانومی میں لائیں، اس کو ملٹیپلائی کیجیے۔ کیا پتا وہ پیسہ ادھر ادھر سے گھوم پھر کے سیاست میں ہی آ جاتا ہو۔ بالکل، آپ کے یہاں گدی نشینوں کی تو سیاست تو ہے نا، آپ سمجھ ہی گئے نا۔ جی بالکل بالکل۔ تو یہ ہے کہ آپ موجود ریونیوز، موجود چیزوں کو چینلائز ٹھیک کر دیجیے، ٹرانسپیرنسی لے آئیے، ایفیشنسی لے آئیے، چینلائز ٹھیک کر دیجیے، آپ کے بہت سے مسئلے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ آپ کا ایک بلدیاتی نظام کا، اور جو کہ آپ کے اوور ویو ہے، جو کہ آپ کا ایک سوشل ویلفیئر پروگرام سے ریلیٹڈ ہے، ہیومنسٹ پروگرام، ہیومن ڈیولپمنٹ پروگرام، ہیومن انٹریکشن۔ آپ نے بات کی، میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی، آپ نے یوکے کی بات کی، کمیونٹی۔ کیا ہماری قوم، ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں یہ کانسیپٹ، محلہ داری کا سسٹم بھی خراب ہوا ہے ہمارا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی آپ کی سوشل فیبرک بھی ٹھیک ہو اس طرح۔ جی بالکل، تو یہ اس پہ بہت کام کرنے کی، یہ ہمارا یہاں پہ ہم لوکل گورنمنٹ کو ہم نے کر دیا کلوز۔ اب ہم موو آن ہو گئے ایک بہت بڑی چیز پہ، میرے خیال میں آج ہماری ڈائر نیڈ ہے، وہ ہے ریفارمز۔ اور ریفارمز کو ہم نے 4-5 اس کے فردر سب پوائنٹس کیے۔ ایک معذرت کے ساتھ شیراز صاحب، ریفارمز کا نا اس قدر لوگوں نے ایک غلط استعمال کیا ہے ایک نعرے کے طور پہ کہ وہ ایک مذاق بھی بن گیا نا۔ اب جانتے ہیں نا میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ ریفارمز کو وہ ریولوشن سے کنفیوز کرتے ہیں لوگ۔ تو آپ کا ریفارمز کا کیا آئیڈیا، یہ ذرا ہمارے اپنے لوگوں کو سمجھا دیجیے، آپ کے جو فیوچر ووٹرز ہیں، کہ یہ ایک تو ریولوشن کا آئیڈیا ہوتا ہے اور ایک ریفارمز کا آئیڈیا ہوتا ہے، تو اس میں آپ بتائیے کہ
یہ کیا اس میں فرق ہے؟ ہمارے ملک میں اس وقت تعلیم کا ایک نظام مروج ہے، ٹھیک ہے، عدالتی نظام مروج ہے. ہمارے ملک میں اس وقت صحت کا ایک نظام ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے، پولیس کا نظام ہے، یہ نظام تو سب ہے ٹھیک. ہمارے ملک میں اس وقت گورنمنٹ کے بے تحاشا ادارے ہیں، کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے وائٹ ایلیفینٹس موجود تو ہیں، بالکل موجود ہیں. کیا وہ صحیح تھا؟ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جس چیز کا چاہیں قانون نکال کے سامنے رکھ لیں، شاید ہی کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو ہمارے تصور میں ہو جس کا کوئی قانون موجود نہ ہو. اور آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر، آگے ہم بات بھی کریں گے کہ کئی ایسے لاز ہیں، کئی ایسی ہمارے آئین کے اندر شکیں ہیں جو ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹری ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ تو کوئی ایکسپرٹ ہی قانون کا بتائے گا نا ہمیں. اس کے بعد کیا اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے؟ ہاں، کیا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ کی بات سے مجھے جو ہنٹ مل رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں، لاز تو موجود ہیں، سسٹم ہے، ان کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے، ماڈیفائی کر لیا جائے، اور ان کو پیپل سرونگ بنایا جائے، ایفیشینٹ بنایا جائے. ریولیوشن کا مطلب یہ ہے کہ سارا اٹھا کے پھینک دو اور کچھ نیا لے کے آؤ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ان کو فائن ٹیون کر کے آج کے حالات کے مطابق سیٹ کر کے چلا لیں بہتر انداز میں، بہت کم ٹائم میں ایفیشینٹ تو پیپل سرونگ بنایا جائے. یہ آپ لوگ کائنڈلی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ایک ریفارمز کا آئیڈیا ہے نا، وہ ریفارمز کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹمز کو بہتر کر لیا جائے. اور وہ جو ریولیوشن کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ یہ کہ سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا جائے اور پھر بیٹھ کے سوچا جائے کہ اب اگلا کیا کرنا ہے. بھائی سمپل سی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو نہیں ہے کہ ہم تمام سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے محترم ججز کو چھٹی میں بھیج دیں 20 سال کی سنگاپور اور وہاں سے جج منگوا لیں، تمام لاکھوں پولیس والوں کو فارغ کر دیں اور کوریا سے پولیس منگوا لیں. وہ تو سینیکل آئیڈیا ہے نا کہ جی میں وہ جاڑ دوں گا اور پچھاڑ دوں گا. کامن سینس، ماڈیفیکیشن، ایفیشینٹ بنانا، ٹرانسپیرنٹ بنانا، لاجیکلی اس کو پیپل سرونگ، آپ کا جو ریوالو کرے وہ پیپل سرونگ ہو. اس پہ آپ دیکھیں ہماری ریفارمز کا پہلا ہے ایجوکیشن. اب موجود تو ہے، ایجوکیشن مل تو رہی ہے، وہ اے کلاس بھی ہے، اے پلس کلاس بھی ہے، بی کلاس بھی ہے، سی کلاس بھی ہے، ڈارٹ اسکول بھی ہے، پیلے اسکول بھی ہے، ایجوکیشن مدرسہ بھی ہے. یہ 6-7 نظام تو ایجوکیشن. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا معیاری تعلیمی نظام مرتب کریں جو تمام پاکستان کی فیملیز کے بچوں کے لیے میجورٹی کے طور پہ سیم ہو. اچھا کوئی چاہے وہ کہ جی میں تو افورڈ کرتا ہوں، میں نہیں کرتا، لیکن اس کی کوالٹی میں فرق نہ ہو. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں، پرائیویٹ اسکول مل جائیں گے آپ کو، لیکن میجورٹی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھ رہی، میجورٹی گورنمنٹ اسکول پڑھ رہی. میرا تعلق کیونکہ میرا ایک بیک گراؤنڈ یہ ایجوکیشن سے بھی ہے. جی اگر اجازت دیں تو میں آپ کو مشورہ دے دوں آپ کے لوگوں کو اس سلسلے میں. فائدہ ہوگا جی. یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کو ایک ہی جیسی تعلیم مل جائے. ٹھیک بات. انگلینڈ میں بھی پبلک سکولز ہیں، گرامر سکولز ہیں. مجھے ایک جرمنی کا لڑکا ملا، اس نے کہا کہ جرمنی میں ایسے سکولز ہیں، پبلک سکولز، جہاں پہ جا کے آپ صرف بس ڈرائیور ہی بن سکتے ہیں. یہ تفریق تو ساری دنیا میں موجود ہے، کہیں بھی ختم نہیں ہوگی. خان صاحب بھی اور یہ جو جتنے بھی لوگ یہ اس طرح کی نظام تعلیم میں ریولوشن کی بات کرتے رہے، یہ بالکل ہونا کوئی نہیں ہوتا. ایجوکیشن ہیلتھ کر چکے ہیں، اس سے پہلے ہم لوکل گورنمنٹ اور اکانومی کر چکے ہیں، اور ہم ریفارمز میں ہی بات کر رہے ہیں. ہم جوڈیشری اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے بات کی انڈائریکٹلی پہلے. آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں ہمارے جتنے بھی ججز ہیں، اسی طرح ہمیں نیچے جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، جو ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ان کے اندر ہمیں لوکل کورٹس چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ انصاف لوگوں کو ان کی دہلیز پہ دے سکیں. اس سے پہلے ہم نے بات کی جی وہ جو آپ کا جو پنچایتی نظام ہے یا جو بھی محلہ سسٹم ہے یا لوکل کونسل ہے، بالکل یہی لوکل کورٹس، ان کے پاس فل پاور ہونی چاہیے ان ججز کے پاس، ان کو پولیس اسسٹ کرے اف ریکوائرڈ، تاکہ وہ ڈسپینس کر سکیں اسپیڈی اینڈ فیئر جسٹس. آپ نے پہلے بتایا تھا کہ آپ پولیس کو بھی لوکل گورنمنٹ کے انڈر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نظام آپس میں پھر اس کا ایک ربط قائم ہوگا. بالکل. اچھا پھر ہماری جو نیشنل، پروونشل اور آپ کی جو لوکل گورنمنٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ میں چاہتا ہوں ہو، اس کی بنیاد کیا ہو؟ جو میں نے برطانیہ میں پڑھا دیکھا کہ وہاں کسی بھی کاؤنٹی میں آپ 5 ویل ریپیوٹیڈ ریٹائرڈ ججز اور 5 سوشل ورکر کمیونٹی کے، وہ یہ دیکھیں یار ہمارے پاس کینڈیڈیٹس اس کاؤنٹی کے لیے، اس کاؤنسل کے لیے ہمیں لوکل کورٹس کے ججز چاہیے، تو کیا ان کی کریڈیبلٹی رہی ہے، کیا کیریئر رہا ہے، ان کا آئی کیو لیول کیا ہے، اور ان کا اپنا کریکٹر کیا ہے. ٹھیک ہے.
تاکہ وہ جو ہم اسپیڈی اور فیئر ڈسپنسیشن آف جسٹس چاہتے ہیں اس پہ Right. پرابلم نہ آئے. تو مجھے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن JAC, چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں, چاہے ہائی کورٹ کے ہوں, چاہے وہ نیچے ہماری لوکل گورنمنٹ کے ہوں, اس کے لیے میں ایسا ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن چاہوں گا. ابھی آپ نے دیکھا ہماری ریسنٹلی جو ہمارا جوڈیشل کمیشن ہے اس میں بڑے پرابلم ہوئے, کچھ نیچے والے جج لانا چاہتے ہیں, اوپر والے لانا چاہتے ہیں. تو آپ اس کا ایک سسٹم بنا دیں سیٹ جس کی بنیاد سسٹم موجود نہیں ہے ہمارے پاس. ایک پہلے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل موجود ہے سر, جس کی بنیاد میرٹ ہو, آپ طے کر دیں نا. یعنی ہمارا پھر آپ کے ریفارمز والے ایجنڈے میں چلی گئی. بالکل یہ ہماری جوڈیشل ریفارمز میں آ گئی نا سر یہ. جی جی. اچھا پھر ہم نیکسٹ آگے اسی کے اندر ریفارمز کے اندر پولیس. میں آج سن رہا تھا کہ ویسٹ میں کسی بندے کو امریکہ میں اس نے کہا جی میں تو رستے میں پولیس کھڑی ہے, مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں لگ رہا, کوئی پرابلم میں ان سے پوچھ لوں. ہم یہاں کہیں پولیس کو دیکھ لیں گے تو ہم چاہیے یار ان سے کچھ نہ ہی پوچھنا پڑے. یعنی ہمارا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور ایک کانفیڈنس لیول اور ایک کمفرٹ لیول جنرلی ہے ایک ایشو ہے. لیکن مجھے پولیس والوں نے بہت ہیلپ بھی کیا ہے بہت سی جگہوں پہ, انجان جگہوں پہ کیا ہوگا. آپ لکی بھی ہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. لکی میں بہت ہوں. جی بالکل, میں تو 25 کروڑ پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں نا. جی ہر طرح کے حالات میں ہے, اس کا اپنا اسٹیچر بھی ہے, اس کا اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ہے, ایک سوشل اسٹیٹس ہے, اس فرق بھی ہے نا اس کا. اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر پاکستان کا, میں ہوں کوئی ہو, چیف منسٹر 4-5 پاکستان کے, گورنرز ہمارے MPs, یہ ہم کس طرح سسٹم ایک میکنزم بنائیں, ایک پالیسی بنائیں کہ یہ انٹرفیئر نہ کریں پولیس کے میٹرز میں. رائٹ. یعنی وہ جو ہے نا کہ میں CM ہوں تو میرا IG, میرا چیف سیکرٹری, میرا CCPO, میرا کمشنر, ظاہر ہے اس سے جب چیزیں پولیٹیسائز ہوں گی میرٹ بائی پاس ہو جائے گا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا, وہ مجھے سرو کرے گا, میرے عوام کو سرو نہیں کرے گا. تو یہ آپ بتائیے شہزاد صاحب, پولیس ریفارمز تو ایک اس قدر, میں کیا کہوں, تو اس کا کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے؟ سر میرے خیال میں جس طرح ہمارا ملٹری ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اس کا اپنا ایک سیلف ڈسپلن ہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنی ٹرائل, اپنی کورٹس. ہمیں اسی طرح جہاں ہماری آج پولیس کھڑی ہے, ہمیں اس کو ایک سول آرڈر کے تحت اس کو بھی ہمیں انڈیپینڈنٹ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ لانا پڑے گا. آپ دیکھیں ہم یہاں کھڑے ہیں کہ آج ہمیں کوئی پرابلم بھی ہو تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ان کی ریکروٹمنٹ بھی جیسے کیڈٹس کی ہو جاتی ہے شروع سے, ایک کانسٹیبل یا اسسٹنٹ کانسٹیبل ٹریننگ, پھر اس طرح سے چل کے, تاکہ یہ جو انکم کس سے نکالیں, یہ مجسٹریٹ کے بھی انڈر ہے, یہ انتظامیہ کے بھی انڈر ہے, یہ گورنمنٹ کے بھی انڈر ہے, یہ CM کے بھی انڈر ہے, AC کے بھی انڈر ہے, کمشنر کے بھی انڈر ہے, تو پولیس خود کچھ نہیں ہے. ہاں اچھا FC کو بلا لیں, کوئی بھی فون کر کے کچھ بھی کرا سکتا ہے, کچھ بھی کرا لیں. اچھا آپ FC کو بلائیں, رینجر کو بلائیں تو کام چلے گا. پولیس تو کہیں کھڑی ہی نہیں ہے. FC اور رینجرز کو تو اس لیے بلانا پڑتا ہے نا کہ اس کو فون کر کے نہیں کہا جا سکتا, نہیں کہا جا سکتا, دیکھیں نا, اس لیے کہ وہاں کوئی وہ اپنا وہ ایک سسٹم کے اندر موجود ہے, سیلف ڈسپلن, کو چیک اینڈ بیلنس, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرائل ہے. تو یعنی کہ ایک سسٹم ان کو ریگولیٹ کرے, نہ کہ انڈیویجولز, نہ کہ انتظامیہ, نہ کہ ججز, نہ کہ ہائر اپس. مجھے لگتا ہے کہ یہ ورکیبل پلان ہے. یہ ہمارا پولیس کے حوالے سے. نیکسٹ سر ہمارا ہے الیکٹورل ریفارمز. واہ, یہ تو خیر مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہارنز لاکڈ رہے ہیں. بالکل. اور یہ میرا خیال ہماری ریسنٹلی PDM کا کہنا یہ تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے تو الیکشن میں جائیں گے. میں نے آج تک دوبارہ الیکٹورل ریفارمز ہوئی نہیں. 8 مہینے تو ختم ہو گیا. وہ غالباً ان کو یہ اس وقت کا الیکٹورل سسٹم سوٹ کرتا ہے, ان کو ریفارم دیکھیے نا, یہ تو بہت سی چیزوں سے کنیکٹڈ ہے نا. اس لیے کہ ایک اس ملک میں مردم شماری ٹھیک ہو, حلقوں میں کتنے لوگ ہیں یہ ڈٹرمن ہو, پھر حلقے دوبارہ بنے یا اکھاڑ پچھاڑ ہو, تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس حلقوں میں 3 کروڑ بریانیاں کھلا دی ہیں تو نئے حلقے بن جائیں تو ہاں جی, تو یہ تو کسی کو سوٹ نہیں کرتا. اس کے ساتھ پہلا پوائنٹ ہم نے یہ لکھا کہ ہمارا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کوئی بھی MNA, کوئی بھی MPA جو کنٹیسٹ کر رہا ہے وہ اپنے حلقے میں 10 لاکھ سے زیادہ روپے خرچ نہیں کر سکتا. اچھا, اور خرچ ہو رہے ہیں مے بی 250 گنا زیادہ, 25 کروڑ 50 کروڑ. اچھا اب ہمیں اس کا مطلب, اچھا پھر ایک حلقے سے غالباً خان صاحب کھڑے ہوئے تھے 13 حلقوں سے شاید, یا پتہ نہیں بہت سارے, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید نیکسٹ ٹائم خان صاحب تمام قومی اسمبلی کی نشستوں سے اور تمام صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے کھڑے ہوں. تو کیا ہمارے ویسٹ میں جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں
جو مدر آف ڈیموکریسی ہے. کیا وہاں کوئی ایم پی, وہاں ایم پی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, جی پارلیمنٹ کہتے ہیں, کوئی ایک حلقے سے زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بات مجھے نہیں پتا. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. تو یہاں ہمیں ایک تو اس فائنینشیل لمٹ میں وہ رہے, وہ جس آپ نے کہا کہ 10 لاکھ بریانیاں کھلا دی اس بندے نے, ایک تو اس کو وہ رہے, اور دوسرا وہ ایک حلقے سے کھڑا ہو, یعنی وہ وہاں کمیٹڈ ہے کہ میں یہاں کنٹیسٹ کر رہا ہوں, میں نے یہاں اس حلقے میں کمیونٹی ورک, سوشل ورک, خدمت کی ہے, میں کل کو اگر آپ لوگ مجھے الیکٹ کرتے ہیں تو میں اس حلقے میں بہتری کے لیے اپنے آپ کو پلیج کرتا ہوں. اس کے لیے ہمیں پھر ایک اسٹرانگ الیکشن کمیشن بھی چاہیے, جو ریگولیٹنگ باڈی ہے نا آپ کے الیکشن سسٹم کو, الیکشن پروسیس کو, الیکشنئرز کو الیکشن کمیشن کرے گا نا ریگولیٹ. تو آپ کو وہ بھی ایک اسٹرانگ چاہیے. وہ ایسا نہیں چاہیے کہ ہیلی کاپٹر استعمال ہو گیا ہے, اب اس کو بلا رہے ہیں بندے کو, 50,000 جرمانہ ہو گیا, اب وہ نہیں آ رہا, اب یہ غلط کام ہو گیا. تو آپ بجائے اوفینس ہو گیا ہے اور پھر پرسو کر رہے ہیں, اور ایک مذاق چل رہا ہے, اور پھر اوفینس ہی مذاق بن جائے. ہاں یہ ایسے بہت سے مذاق ہم نے ہوتے دیکھے. اور دیکھیے اس طرح امریکہ کی مثال ہم نے سنی ہوگی آپ نے شاید, کہ وہ وہاں پہ ایک سینیٹر, ایکٹنگ سینیٹر, پولیس کاؤنٹی اتنی اسٹرانگ, انہوں نے گرفتار کر لیا. وہ کہی میں تو وائٹ ہاؤس سے ہوں, میں سینیٹر ہوں. ان کو آپ وائٹ ہاؤس سے ہو, جہاں مرضی ہو, آپ نے اوفینس یہ کر لیا ہے. آپ کی اب جان جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا, آپ کی ٹریفک وائلیشن کچھ بھی ہے سر, اینی اوفینس یہاں تو آپ کچھ بھی کر کے. اس لیے اس سسٹم میں ریفارمز چاہیے ہمیں. لہذا یہ ہم نے الیکٹورل کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے کی. ایک سے زیادہ کانسٹیٹوئنسی کی بات بھی ہوگی. اچھا اس سب کا ایم ہمارا کیا ہے؟ اس کا ایم یہ ہے کہ ہماری ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس, جس پہ میں بہت زیادہ ایمفسائز کیا, اس سے وہ کینڈیڈیٹس آئیں جن کا مقصد آ کے مال بنانا نہیں ہے, ایم این اے شپ, ایم پی اے شپ, ٹاٹ ٹپا ڈالے گارڈز, یہ انجوائے کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد کسی کو اپنا دکھانا نہیں ہے. ایسی خوبصورت دنیا آپ کیسے کریٹ کریں گے؟ کوشش تو کی جا سکتی ہے. اچھا دیکھیں نا, خوبصورت دنیا سے مراد کیا ہے؟ پراسپرس, جسٹیشیبل, فیئر, بیسڈ آن ایکوالٹی ان اپرچونٹی. میں ایکوالٹی ہی کہتا ہوں. دیکھیں نا, کیونکہ آپ کی ساری یہ گفتگو سے جو میرے اب باتیں ہمارے سامنے ایک تصویر بنتی چلی جا رہی ہے. ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہیں, ان میں اتنا پیسہ لگتا ہے, 25 کروڑ یا 40-50 جو بھی. الیکشن کمیشن کہتا ہے 10 لاکھ سے زیادہ آپ پیسے نہیں خرچ سکتے. ایک تو وہ وائلیشن ہو گئی جس کا کبھی کوئی جمع تفریق کر کے کوئی حساب نہیں نکل سکتا. جب 40-50 کروڑ روپے لگ گئے تو وہ 40-50 کے اوپر کو 3 گنا کما کے بھی لانے ہیں, اپنا خرچے نکالنے ہیں, پہلی ریکوری کرنی ہے, پھر اپنے خرچے نکالنے ہیں, پھر اگلے الیکشن کے پیسے کمانے ہیں. تو مطلب 1.5 ارب کمائیں گے تو کوئی بات بنے گی. اچھا جی 1.5 ارب کمائیں گے تو اس کے لیے پھر بلدیاتی سسٹم نہیں بننے دینا, کیونکہ اگر وہ بن گیا تو وہ 1.5 ارب کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے آنے یا کچھ ہونا. تو یہ تو ایک بہت ہی وشس سرکل ہے نا جی. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ, بالکل ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں یہ ساری تصویر سے کہ الیکشن کمیشن اگر اسٹرانگ ہے فار ایگزامپل, اور وہ کہہ رہا ہے کہ چلے 10 لاکھ تو خیر ایک مطلب مذاق کی بات ہے نا, 10 لاکھ میں کیا ہوتا ہے, 50 لاکھ کر لیں, 1 کروڑ کر لیں, قومی اسمبلی جو بھی ایک مناسب رقم رکھ لیں کہ اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی خرچہ نہیں کر کے آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آگے کمانا بھی کوئی مجبوری نہیں بنے گی. پھر تو وہ ایسے لوگ آ سکتے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ سر ایسا کریں گے؟ سر میں آج 40 سال کا ہوں. جب میں 14 ایئرس کا تھا جی, تو میں نے ایک بہت فیمس اسکالر ہیں, ان سے ایک کوشچن تب کیا تھا کہ سر ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی 2-4 لاکھ لوگ تو ایسے ہوں گے, کوئی 20-40 ہزار لوگ تو ایسے ہوں گے. 4 لاکھ ہم نے تو وہ 200-300 کی کہانی سنی تھی, وہ نہ آیا. میں بچہ تھا جی 14 سال کا, آج 40 سال کا ہوں. تو آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 25 کروڑ میں کوئی 2000 لوگ تو ایسے ہوں گے. اچھا, مطلب آپ کی 2-2.5 لاکھ سے 100 گنا کم پہ آ گئے. ریئلٹی پہ آ گئے, ماشاء اللہ, پریکٹیکلٹی پہ آ گئے. مطلب 26 سال میں آپ نے یہ ترقی کر لی. تو اتنے لوگ تو ہوں گے. اچھا پھر آپ نے ایک بات کی, مجھے یاد ہے, بڑی فیمس لیڈی تھی مارگریٹ میڈ. اچھا, ان کا ایک کال تھا, کوٹ, وہ کہتی ہیں دس ورلڈ is a stage. There are many who are spectators, but very few who perform at stage. It is up to you whether you want to become a spectator or the one who performs at stage. ٹھیک, تو آپ sky is the limit. If you have the intent, if you have the will, you can cross K2, you can cross Mount Everest.
Yes. جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کراس کی ہے اسے دنیا کہتی ہو کہ تم پاگل ہو, تم نے یہاں چڑھنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ منشور جو ہے یہ بہت ایمبیشس ہے, یا اس کے اندر کوئی تھوڑی سی یوٹوپیا, ایک آئیڈیل ورلڈ کا کہیں اس میں کہیں آپ کا کیا کریٹیکل انالیسس ہے اپنے منشور کا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر خواہشات تو میری بھی بہت ہیں. میں اس منشور کو بہت ایسا بنا سکتا تھا جو بہت فینٹیسی والا ہوتا, سلوگنیرنگ ہوتی, بہت اپیلنگ ہوتا, اور وہ ٹوٹلی یوٹوپین ہوتا. میں نے اس کو دل پہ پتھر رکھ کے کوشش کی ہے کہ ریئلٹی پریکٹیکلٹی کے قریب قریب رکھوں. وہ محل تو نہ ہو ہر بندے کے لیے جس میں تمام طرح کے لوازمات ہوں, لیکن کم از کم ایک چھوٹا سا صاف ستھرا سا ایک چھت والا, دروازوں کھڑکی والا ایک گھر ہو جس میں ایک فیملی, ہر فیملی عزت سے رہ سکے, 2 وقت کی روٹی کھا سکے, اپنے بچوں کی تعلیم اور مستقبل کے لیے فکر مند نہ ہو, بیمار ہوں تو ان کی صحت کے لیے پریشان نہ ہو, اپنی سیفٹی سیکیورٹی اپنے انصاف کے لیے پریشان نہ ہو. یہ ہے میرے اس منشور کی بنیاد اور بیسس. اگر آپ اجازت دیں تو میں نیکسٹ ہمارے 2 پوائنٹس لیں گے. ایک نیچرل ریسورسز, ریسورس ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا, پانی, بجلی, گیس, فوڈ. اچھا ہمارے بلوچستان جو کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی میں اس کو دیکھتا ہوں, وہ نگلیکٹ رہا. ہم نے سرداروں سے بات نہیں کی, وہاں قبائل سے بات نہیں کی, ان کو ناراض رکھا. وہاں بہت کام ہونے والا ہے. ہماری بہت بڑی انڈسٹریل کاٹیج انڈسٹری وہاں ہوتی ہے, وہ پھر ہم کسی اور وقت کر لیں گے. صرف میں نے اس کو بریف نہیں, آپ کر دیجیے. جی بالکل. آپ دیکھیں ہماری ساری سوئی گیس, ہمارا کاپر, ہمارا تانبا, جو معدنی وسائل ہیں, ابھی ریکوڈک کی بات آج کل آپ کو ریکوڈک کی بات ہے, تو ہمیں تیل گیس کے ذخائر ہیں, دوسرے معدنیات ہیں. بالکل. تو یہ ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر سے فورن اور لوکل ان ایکسپرٹس کی ایک ٹیم ہم فارمولیٹ کریں گے جو یہ دیکھیں کہ یار ہمارے پاس کیا کیا قدرتی وسائل ہیں جن کو ہم نے آج تک ایکسپلور نہیں کیا, اور ان کو ایکسپلور کر کے ویلیو ایڈیشن سے را نہیں ہم کتنی فارچون ارن کر سکتے ہیں, اپنی اکانومی کو ہم کتنا اسسٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو روز ہمیں تنگ کرتا ہے رات ہوتے وقت $35 بلین ایوری ایئر, اس کو ہم کم کی بجائے آن دا پازیٹیو سائڈ لا سکتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل ریسورسز کو میں نے ٹچ کرنا اپنے مشہور میں ضروری سمجھا. لاسٹ میں نے جو دیکھا وہ تھا ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. میں نے جو ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے ملاقاتیں کی, بات چیت کی, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو اس کا علی بھٹو صاحب نے دیا, ایک متحدہ کانسٹیٹیوشن تھا, اس کی بنیاد ہے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ, جو کہ انگریز نے متحدہ ہندوستان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے یہ ایکٹ لائے تاکہ ہماری یہاں حکومت رہ سکے, ہم نے یہاں اپنا رول کرنا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس ایکٹ ہمارا آئین اس ایکٹ کی بنیاد پہ ہے, اس ایکٹ کی بنیاد ہی ظلم ہو اور حکومت ہو اور سرو کرنا نہ ہو, فنڈامنٹل رائٹس دینا نہ ہو, بیسک رائٹس دینا نہ ہو, فیسلٹیز دینا نہ ہو, تو اس کانسٹیٹیوشن سے ہم ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جو ہم نے شروع میں بات کی 4 پلرز, سوشل جسٹس سماجی انصاف, سوشل ڈیموکریسی سماجی جمہوریت, ایکوالٹی ان اپرچونٹی مساوی مواقع, فیئر پلے. ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو ان 4 پلرز کے اوپر فارمولیٹ کرنا ہے. میں اسی طرح آپ کی بات جو آپ نے کی, میں ریولوشن کانسٹیٹیوشن ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں کانسٹیٹیوشن کو سمپل, ٹرانسپیرنٹ, ایفیشینٹ, بریف اور پیپل سرونگ, جو ان 4 پلرز کے اوپر کانسٹیٹیوٹ ہو, سوشل جسٹس, سوشل ڈیموکریسی, ایکوالٹی ان اپرچونٹی اور فیئر پلے. ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن کو ریفارم ان لائنز پہ کرنے کی ضرورت ہے. ویری نائس, تھینک یو ویری مچ شہراز الطاف صاحب. آپ نے سنا کہ ان کے پاس ایک پروگرام ہے اس ملک کو چلانے کا, معاملات کو آگے بڑھانے کا. یہ کوئی ریولوشن نہیں لانا چاہتے, یہ ایگزسٹنگ چیزوں کو پریکٹیکلی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا بیسک آئیڈیا ہے. شہراز صاحب, ایک نشست اور ہوگی انشاءاللہ ہماری فیوچر میں, ذرا الیکشن کے پاس جیسے جیسے ہم جاتے جائیں گے ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ہم اگلی نشستوں میں آپ کی فارن پالیسی کے بارے میں جو آئیڈیاز ہیں, ہمارے ریجنل میٹرز ہیں, انڈیا سے افغانستان, ایران اور دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں ان سے ہمارے تعلقات, بگ پاورز کے ساتھ ہمارے
تعلقات، ہم اس کے اوپر آپ سے مزید بات کریں گے. سو آج کے لیے جو آپ نے ہمیں وقت دیا، ویری گریٹفل. تھینک یو. تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ نائٹ.